بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے کاروبار مال جان میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں ہوں سائیں ولاگر، آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ عدل و انصاف کیا ہے، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے عدل و انصاف پر، اور اس پہ ہم آج ایک بات کریں گے۔ ایک ایسے ہم اس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جسے آپ اور ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں، لیکن وہ غیر مسلم میں ہے، ملکہ وکٹوریہ۔ تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور سکپ مت کریں، تاکہ جو سبق کا مین خلاصہ ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس ویڈیو میں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں کہنا چاہتے، اور جو بات ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں اور جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، آپ اور ہم جو مل کر سمجھیں گے وہ ہم اسی طرح سے سمجھیں گے کہ اگر ہم پوری ویڈیو دیکھیں گے۔ تو کوشش کریں کہ ویڈیو سکپ مت کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہم آغاز کرتے ہیں۔ ملکہ وکٹوریہ جو تھی وہ ملک کے برطانیہ کی صدر تھی، اور ان کا عدل و انصاف بہت زیادہ مشہور ہے۔ مطلب ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہیں ملا تو نہیں سکتے، لیکن جس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے، اسی طرح ملکہ وکٹوریہ بھی خیال رکھتی تھی، لیکن ان کے مقابلے میں وہ نہیں تھی، کیونکہ وہ بے حد زیادہ خیال کرتے تھے، اور وہ تو رعایا کے بارے میں اتنے تک بھی سوچتے تھے کہ اگر کہیں پہ کوئی کتا بھی گلی میں بھوکا سوتا تھا تو اس کا بھی سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا جاتا تھا۔ تو لیکن ملکہ وکٹوریہ بھی کم نہیں تھی۔ ملکہ وکٹوریہ جو تھی وہ بھی عدل و انصاف میں اپنی رعایا کے ساتھ اچھی تھی، وہ اپنے کنٹریز کے اندر، لیکن حضرت عمر فاروق تو پوری انسانیت کے لیے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی کہانی ہے، اور اس پہ آج ملکہ وکٹوریہ کے بیٹے کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہم آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا۔ ملکہ وکٹوریہ کا بیٹا جو ہے ایک اسکول میں پڑھتا تھا، اور ان دنوں میں وہاں کا جو رول اینڈ ریگولیشن یہ تھا کہ سال میں ایک دفعہ کورس آتا تھا ہر کلاس کا۔ تو وہ چھوٹا بچہ تھا، اور اس چھوٹے بچوں کی کلاس میں 10 سے 20 اسٹوڈنٹ ایسے ہوا کرتے تھے جن کے لیے اسکالرشپ وہاں کی جو حکومت تھی برطانیہ کی، وہ فری میں بکس دیا کرتی تھی، اور اس وقت کے زمانے میں کورس ایک دفعہ آتا تھا سال میں، اس کے بعد دوبارہ وہ کہیں پر دستیاب نہیں ہوتا تھا، کورس نہیں ملتے تھے۔ تو اس میں جو 10 کورس ایسے آتے تھے جو فری آف کاسٹ ہوتے تھے، جو غریب اور غرباؤں کے بچوں کو دیے جاتے تھے۔ تو اس میں تو جب ملکہ وکٹوریہ کا بیٹا جس اسکول میں پڑھتا تھا، تو اس نے ایک بچے کی جو بک ہے اس کو پھاڑ دیا۔ پھاڑنے کے بعد جب اس کی بک اس نے پھاڑی تو وہ بچہ زاروں قطار رونے لگا، اور روتا رہا۔ تو ٹیچر نے اس بچے سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ یہ میری بک اس نے پھاڑ دی ہے۔ تو ٹیچر نے ملکہ وکٹوریہ کے بیٹے کو ڈانٹ دیا۔ معمول کے مطابق اسکول سے جیسے ہی چھٹی ہوئی وہ گھر گیا، گھر جا کر اس نے اپنا کام بھی نہ کیا اور آرام کیا گھر میں۔ سیکنڈ ڈے جب صبح ملکہ وکٹوریہ، کیونکہ صبح صادق کے ٹائم پہ وہ اٹھا کرتی تھی، اور وہ اپنی رعایا کے لیے نکل جاتی تھی اور ڈھونڈتی تھی، لوگوں کو دیکھتی تھی کہ کہیں پہ کوئی مشکل میں ہے، پریشان ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بھوکا ہے، تو وہ اپنی رعایا کا اس طرح سے خیال کرتی تھی۔ تو دن بھر ان کا یہی ایک عمل تھا جو وہ کرتی تھی۔ تو معمول کے مطابق جب وہ صبح اٹھی صادق کے ٹائم پہ، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ تیار ہو جاؤ اسکول کے لیے۔ تو ان کے بیٹے نے منفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ تو ملکہ وکٹوریہ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے اسکول نہ جانے کی؟ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ مجھے ٹیچر نے جو ہے ڈانٹا ہے، سر نے ڈانٹا ہے، تو لہٰذا میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا آپ تیار ہو کر اسکول جائیں، میں اپنا کام کمپلیٹ کر کے، یا میں اپنے قیمتی ٹائم میں سے اپنا ٹائم نکال کے آپ کے اسکول آؤں گی اور میں ٹیچر سے بات کروں گی، آپ ابھی فی الحال اسکول جائیں۔ تو ملکہ وکٹوریہ نے اپنے بیٹے کو تیار کیا اور وہ اسکول چلا گیا۔ معمول کے مطابق ملکہ وکٹوریہ پھر اپنے گشت پہ چلی گئی اپنے رعایا کے دیکھنے کے لیے، جو اس کے دن بھر کے کام ہوتے تھے۔ تو انہوں نے سب سے امپورٹنٹ کام اپنے کام کو دیا،
اور پہلے اپنی رعایا کو دیکھا، ادھر ادھر جو اس کے اپنے ذاتی کام تھے، جو ان کے اپنے عوام کی خدمات کے کام تھے، انہیں پہلے اول ترجیح دی، اولین ترجیح انہوں نے اپنے اس کام کو دی، اور اس کے بعد جو ان کے پاس بچا ہوا ٹائم تھا وہ اسکول آئی۔ جیسے ہی شاہی بگی اسکول کے دروازے پہ پہنچی تو سارے استقبال کرنے لگے اور استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو ملکہ وکٹوریہ اپنی بگی سے اتر کے سیدھا اندر گئی اور انہوں نے کسی سے بھی بات نہ کی، اور انہوں نے صرف اس ٹیچر کو بلایا جس سے ان کے بیٹے کو ڈانٹا تھا اور جو بات ہوئی تھی۔ تو جب وہ ٹیچر سے آیا تو ملکہ وکٹوریہ نے ان سے کہا کہ میرے بیٹے کو آپ سے کیا شکایت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے تو انکار کر دیا، بولا میڈم چھوڑ دیں، بات ہو گئی، ختم ہو گئی، بس میں نے بولا نہیں آپ مجھے بتائیں کیا بات ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ بھی یہاں پر انہوں نے ایک بچے کی کتاب جو ہے وہ پھاڑ دی تھی، تو میں نے اس پر آپ کے بیٹے کو ڈانٹ دیا۔ تو ملکہ وکٹوریہ نے کہا بس اتنی سی بات ہے؟ انہوں نے بولا جی۔ کہا وہ اس بچے کو بلایا جائے اور میرے بیٹے کو بھی بلائے۔ تو دونوں کو بلایا گیا اور بچے کی کتاب کو بھی لایا گیا۔ ملکہ وکٹوریہ نے وہ بک دیکھی تو وہ ٹیپ سے جڑی ہوئی تھی، تو ٹیچر نے کہا کہ یہ بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا، تو میں نے اسے یہ ٹیپ کے ساتھ اس کے پیپر میں نے کتاب جو ہے اس کو جوڑ کر دے دی تاکہ یہ اپنا سال پورا کمپلیٹ کر سکے۔ تو تب جب ملکہ وکٹوریہ نے یہ سارا ماجرا دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، تو تب انہوں نے ٹیچر کو کہا کہ اب آپ میرے سامنے میرے بیٹے کو پنش دیں، سزا دیں۔ تو ٹیچر نے منفی میں سر ہلا دیا، انکار کر دیا، بولا کہ نیکسٹ ٹائم یہ نہیں کرے گا، میں نے ڈانٹ دیا ہے۔ تو ملکہ وکٹوریہ نے کہا کہ آپ میرے سامنے انہیں پنش دیں، بس جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ وہ کریں۔ خیر ٹیچر نہ مانا، پھر 2 سے 3 دفعہ بولا، تو چوتھی دفعہ ملکہ وکٹوریہ کو غصہ آیا، تو ملکہ وکٹوریہ نے کہا کہ میں ملک برطانیہ کی صدر ہونے کے ناطے آپ کو یہ حکم دیتی ہوں کہ آپ میرے سامنے میرے بیٹے کو پنش کریں، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میں آپ کو جلا وطن کر دوں گی، اسکول سے نکلوا دوں گی۔ تب جا کر اس ٹیچر نے ملکہ وکٹوریہ کے بیٹے کو سزا دی، ان کے سامنے اسے پنش کیا۔ پنش کرنے کے بعد ملکہ وکٹوریہ نے وہاں پر ایک تاریخی جملہ کہا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ آج اگر یہ اپنے ان بھائیوں کا خیال نہیں کر سکتا تو کل یہ قوم کا باپ کیسے بنے گا؟ اگر آج یہ ان کا خیال نہیں کرتا تو کل یہ اپنی قوم کا باپ بن کے اپنے ملک کو کیسے سنبھالے گا، ملک کا خیال کیسے کرے گا؟ تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کہانی میں بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ٹیچر 2 تھپڑ مار دے بچے کو تو پیرنٹس پہنچ جاتے ہیں فوراً اسکول میں اور کہتے ہیں کہ آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا، اور بچوں کے سامنے اور پیرنٹس کے سامنے، اور وہ اپنے بچوں کے سامنے ٹیچرز کو برا بھلا کہتے ہیں، ٹیچر کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو ان کے اپنے بچے پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ بچہ پڑھ پائے گا؟ کبھی نہیں پڑھ پائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس بچے کو شے مل جائے گی، اس بچے کو یہ ہوگا کہ میرے سر پہ میرے ماں باپ کا ہاتھ ہے تو میں جو ہے کچھ بھی کر لوں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہی ایسا ہے کہ بہت سے عموماً جو ہے والدین جو ہے وہ اسکول پہنچ جاتے ہیں، چاہے اس میں بچے کی غلطی ہے اور بچے کی غلطی ہے یا نہیں ہے، یا ٹیچر کی غلطی ہے یا نہیں ہے، لیکن بچے کو بولا تو بولا کیوں، وہ اسکول پہنچ جاتے ہیں اور ٹیچر کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے۔ تو خدا را کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کے سامنے ٹیچر سے کوئی بحث و مباحثہ نہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی ٹیچر سے شکایت ہے تو آپ ٹیچر کو اس کو اکیلے میں لے جا کر ان سے بات کریں اور اپنے بچوں کے سامنے نہ کریں، کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے ٹیچر کو بے عزت کریں گے، برا بھلا کہیں گے، تو آپ کے بچے پر کیا اثر ہوگا؟ کیا آپ کا بچہ پڑھ پائے گا؟ نہیں پڑھ پائے گا۔ اس کی وجہ یہی ہوگی کہ اسے پتا ہوگا کہ میں اب جو بھی کروں تو مجھے تو گھر والوں کی سپورٹ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اور ہم اس بات کو مد نظر رکھیں گے اور اپنے استاذہ کا احترام کریں گے، اور اگر استاذہ سے ہمیں کوئی شکایت ہوگی بھی تو ہم انہیں علیحدہ سے جا کر کہیں گے، اپنے بچوں کے سامنے نہیں کہیں گے۔ اور بچوں کو آپ اپنے گھر میں جا کر سمجھایا کریں، بچوں کو سمجھائیں کہ ٹیچر جو ہے، وہ استاد جو ہے، وہ ایک باپ کی مانند ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو پڑھاتا ہے، وہ آپ کو اس قابل کرتا ہے، آپ کو اس مقام تک لے جانے والا ایک ٹیچر ہوتا ہے جہاں آج ہم اور آپ کھڑے ہیں۔ اگر وہ ہمیں تعلیم نہ دے، وہ ہمیں اچھا نہ پڑھاتا تو آج ہم اور آپ جو ہے اس مقام پر نہ ہوتے۔ تو امید کرتا ہوں
کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. وعلیکم السلام. مجھے اجازت دیجئے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ.